یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواز چودھری صاحب، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں معاشرتی علوم بھی پڑھی ہے اور مطالعہ پاکستان بھی۔ آغاز تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک اور آج تک کے تمام حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اگر کوئی کنفیوژن ہوگی تو وہ آپ کو ہوگی۔ آپ نے علمی بنیاد پر تو کوئی بات نہیں کی، لوجیکلی باتیں کی ہیں، اس لیے آپ کے آگے علمی جواب تو نہیں رکھتے، کیونکہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں قیام پاکستان کا مقصد۔ آپ کے آگے منطقی ہی باتیں یعنی لوجیکل ہی جواب رکھے جا سکتے ہیں، وہ ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے۔ قائد اعظم کی تقاریر، بیانات اور سوانح عمری موجود ہیں۔ ان کی سوچ بیان کرنے سے پہلے کم از کم ہمیں ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے تھا۔ قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، بعد میں مسلم لیگ میں آئے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں کیوں آ گئے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، پہلے میں پرائمری اسکول میں تھا، اب میں ہائی اسکول میں آ گیا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا۔ اب ایک اور منطقی بات، اگر وہ پاکستان کو مذہبی اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے تو وہ کبھی بھی کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں نہیں آتے، جس کا موٹو ہی یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح کانگریس میں رہتے اور پورے ہندوستان کے صدر اور قائد بنتے، لیکن وہ کھڑے ہوئے اس موٹو کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ قائد اعظم کو دو قومی نظریے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس گائے کو ہندو پوجتے ہیں ہم اس کی قربانی دیتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دو قومیں اکٹھی رہ سکیں؟ اس بات کا اظہار ان کی تقاریر اور بیانات میں موجود ہے۔ لوگ قائد اعظم کے نام پر ایسی باتیں کر کے ملک کو پسماندہ بنانا چاہتے ہیں۔ لوگ قائد اعظم کے نام پر ایسی باتیں کر کے ملک کو پسماندہ بنانا چاہ رہے ہیں یا نہیں، لیکن آپ قائد اعظم کے نام پر ایسی منطقی باتیں کر کے دو قومی نظریے اور پاکستان کی بنیادی اساس پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کم از کم ایک وفاقی وزیر کو زیب نہیں دیتا۔ عمران خان پاکستان کو وہ ملک بنانا چاہتے تھے جیسے قائد اعظم چاہتے تھے۔ آپ نے نہ صرف قائد اعظم ہی کو نہیں بلکہ اپنی پارٹی قائد عمران خان کے ویژنز کو بھی رد کر دیا، کیونکہ وہ تو پاکستان کو اسلامی مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ کم از کم انہی سے پوچھ لیتے کہ ریاست مدینہ مذہبی اسلامی ریاست تھی یا نہیں تھی، کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے دو بڑی شخصیات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد کا ذکر کیا۔ اس کا جواب آپ کے سیاسی حریف پرویز رشید صاحب نے بہت خوبصورت اور علمی طور پر دیا ہے۔ رہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ ان کے علم و فراست کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکتے۔ رہنما مسلم لیگ نون پرویز رشید کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل، کہا مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر تھے جو سیکولر جمہوری جماعت ہے، مولانا مودودی اخلاقی قدروں پر معاشرے کی تشکیل کے حامی تھے، افسوس وزیر اطلاعات دونوں شخصیات سے ناواقف معلوم ہوتے ہیں۔ ان تمام منطقی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ فواز چودھری صاحب ہم سب بالکل کلیئر ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کو ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا،
لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا